أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت آپ نے ابھی سن لی ہے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ واو نظر آ رہے ہیں جن کے بعد فعل ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم اس بیس پر 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، دوسرا ہوگا وثبت اقدامنا، اور تیسرا ہوگا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، کانا فعل ناقص واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، کاف واو نون حروف مادہ۔ قول کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ الا حرف استثناء ہے، ان حرف مصدر ہے جس کے بعد قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رب منصوب استعمال ہوا ہے جس کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ اغفر فعل امر ہے، غین فا را اس کے حروف مادہ ہیں، غفر یغفرو بخش دینا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی آپ کو پھر نظر آ رہی ہے۔ ذنوب کا لفظ جمع مکسر ہے، ضم کی منصوب استعمال ہوا ہے، اور ذنوب کے ساتھ بھی ضمیر جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ واو حرف ہے جس کے بعد اسراف، اس میں جو کہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، نا اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ بھی ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد امر کا لفظ مجرور ہے، اور امر کے ساتھ پھر نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے، ثبت فعل ہے، فعل امر ہے، ثا با اور تا اس کے حروف مادہ ہیں، درمیان والے حرف پہ شد ہے لہٰذا باب تفعیل سے ہے یہ۔ ثبتا یثبتو تثبیتاً، ثابت قدم رکھنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اقدام قدم کی جمع ہے اور منصوب استعمال ہوئی ہے یہاں پہ، اور نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسرا اور آخری حصہ ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، جس میں واو حرف ہے، انصر پھر فعل امر ہے، نصر ینصر سے مدد کرنا کے معنی میں۔ نا جو یہاں پر ضمیر ہے وہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ علی حرف جر ہے جس کے بعد القوم کا لفظ مجرور ہے جس کے ساتھ الکافرینہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ الکافر کی جمع ہے، اور الکافر جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے کفرا یکفرو سے۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، ما نافیہ اس لیے کہ آگے الا آ رہا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ کانا کا اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگی۔ کانا کے بعد آپ کو قولہم جو نظر آ رہا ہے مضاف مضاف الیہ یہ منصوب نظر آ رہا ہے، لہٰذا قولہم کو ہم کانا کی خبر مقدم قرار دے دیں گے۔ الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان سے کانا کا اسم مؤخر شروع ہو رہا ہے، اور ان مصدریہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور ان مصدریہ کے بعد صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے جو کہ قالو سے شروع ہو رہا ہے۔ قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ قالو فعل کے لیے مقول القول یعنی مفعول بھی چاہیے تو وہ شروع ہو رہا ہے ربنا سے۔ ربنا از اکول ٹو یا ربنا، یا حرف ندا محذوف ہے، اور وہ محذوف حرف ندا جو ہے قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو فعل جو ہے وہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ آگے منادہ ربنا کی صورت میں ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے۔ یوں ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا جس کا جواب ندا اغفر سے شروع ہو رہا ہے۔ اغفر فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لنا جار مجرور متعلق ہو جائے گا اغفر فعل کے، ذنوبنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا اغفر فعل کا، ساتھ ہی یہ معطوف علیہ ہو جائے گا کیونکہ آگے حرف عطف آ رہا ہے۔ اسرافنا مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا،
اور یوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا اغفر فعل کے لیے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد امر مجرور ہے اور امر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ نہ ہے، یوں یہ مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اسراف کے، کیونکہ اسراف مصدر ہے۔ یوں اغفر فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود من ندا یا جواب و ندا بن جائے گا، اور پھر ندا اپنے جواب و ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر کانا کا اسم مؤخر بن جائے گا، اور پھر کانا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یوں یہ لمبا جملہ جو ہے ہمارا انالائز ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے وثبت اقدامنا، واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، ثبت فعل فاعل کیونکہ فعل امر ہے، اقدامنا مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا اغفر والے جملے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا جملہ واو عاطفہ عنصر فعل با فاعل نا مفعول بھی علی حرف جر جس کے بعد القوم مجرور ساتھ ہی موصوف ہے جس کی صفت الکافرین ہے۔ جار مجرور متعلق ہو جائے گا عنصر فعل کے، اور عنصر فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا اغفر والے جملے پر، اور یوں یہ آیت بھی ہماری انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ اب اس ورکنگ کو ہم چیک کریں گے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تو محمود صافی صاحب نے جو جملوں کا اعراب کیا ہے وہ ما کانا قولہم والا فی محل رفع معطوف علی جملہ ما وہنوا فی الآیت السابقہ قرار دیا ہے۔ قالوا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان، النداء وما فی حیزہا فی محل نصب مقول القول ہم نے بھی بالکل ایسے کیا ہے۔ ثبت لا محل لہ معطوف علی جملۃ جواب النداء، انصرنا لا محل لہ معطوف علی جملۃ جواب النداء۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وما کانا قولہم الا ان قالوا، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔